آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بڑا ہی اہم اور حساس موضوع میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالی ہم سب کو جو میں بیان کروں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر بے شمار جو گناہ ہیں، بے شمار اللہ کی نافرمانیاں اور بے شمار ظلم و زیادتی کے کام، ان کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کے مال سے محبت کرتا ہے۔ جس دل کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، دنیا کے مال کی محبت آ جاتی ہے، میرے محترم بھائیوں، وہ کئی طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت انسان کو گناہ کے اوپر اکساتی ہے، آخرت سے روح گردانی کی تعلیم دیتی ہے جس دل کے اندر دنیا اور مال کی محبت آ جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میرے اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال کی باتیں اور بڑا کمال کا دین سمجھایا ہے، اور بڑے کمال کے طریقے بتلائے ہیں کہ اگر ان کے اوپر انسان عمل کرے گا تو انسان کے دل سے مال کی محبت اور دنیا کی محبت نکل جائے گی، اللہ کی محبت اور آخرت کی محبت انسان کے دل کے اندر آ جائے گی۔ ایک بڑا ہی خوبصورت طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایک بڑا سننے والا موضوع ہے، اور اس دور کی اور ہمارے اس معاشرے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم نماز سے میرے محترم بھائیوں غافل ہو چکے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی بے نماز ہے، اسی طرح اکثریت مسلمانوں کی میرے محترم بھائیوں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ زکوٰۃ کا نام سن کر لوگوں کے دل اور چہرے بجھ جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ایک چٹی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹیکس ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ بہت بڑا اہم فریضہ ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کا جو لغوی معنی ہے، اس کے لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہے پاکیزگی اور اضافہ، یعنی انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا معنی ہے اس کا اضافہ، یعنی زکوٰۃ دینے سے نہ صرف اجر و ثواب ملتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مال کے اندر بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ بات، یہ عقیدہ ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے اور کتنا اہم کام ہے جس کو آج مسلمان بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں۔ اکثر میرے محترم بھائیوں سننے میں آتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بینکوں کے اندر وہ وقت آتا ہے جب وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں، مسلمان بینکوں سے پیسے نکلوا لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے پیسوں سے زکوٰۃ نہ کٹ جائے، کہیں ہمارے پیسے کم نہ ہو جائیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ یعنی اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان کے دل کے اندر کس قدر دنیا اور دنیا کا مال اور اس کی محبت کس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے لفظ سے ہی ڈرتا ہے۔ وہ اپنا مال بینکوں سے نکلوا لیتا ہے کہیں میرے مال کے اوپر زکوٰۃ نہ آ جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہم دیکھیں گے قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین کی روشنی کے اندر کہ یہ فریضہ کس قدر اہم ہے، اور اس کو ادا نہ کرنے والوں کے لیے کس قدر سخت وعید ہے، اور اس کے مصارف کیا ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 277 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے کام کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز ادا کی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی،
ان کے لیے کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور اجر کے ساتھ ساتھ ان کو خوشخبری کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم پہنچے گا۔ یعنی اچھے کام کرنے والے، نماز کا اہتمام کرنے والے، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے، ان کو نہ دنیا کے اندر کسی خوف کا سامنا ہوگا اور نہ ہی انشاءاللہ آخرت کے دن انہیں کوئی غم پہنچے گا۔ یعنی اتنا عظیم فریضہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو اسلام کی بنیادیں ہیں ان کے اندر زکوٰۃ کا نام ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 8 ہے، اللہ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ انسان گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان بنیادوں کے اندر سب سے اہم فریضہ زکوٰۃ کا ہے، اور بڑا ہی خوبصورت فریضہ ہے۔ سنیے میرے محترم بھائیوں، جو بندے زکوٰۃ نہیں دیتے، بخل کرتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے، خرچ کریں گے، ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہمارے مال کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، ہمیں کمی کا سامنا ہوگا، تو یہ ہمارے حق میں بڑا برا ہو جائے گا۔ سنیے میرے محترم بھائیوں، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 180 ہے، بڑی سننے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو بندے بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کے راستے کے اندر اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں وہ مت سمجھے بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے، وہ اس مال کو جمع کرتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ مت سمجھے ہوا خیر اللہم، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی اس کو بہتر نہ سمجھیں کہ خرچ نہیں کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، صدقہ و خیرات نہیں کریں گے، اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو بہتر نہ سمجھیں، بلکہ کیا ہے؟ بل ہوا شر لہم، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے بدترین ہے، یہ ان کے لیے بری بات ہے، اور اتنی بری بات ہے، اتنا برا گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن ہوگا ان کی یہ کنجوسی، ان کا یہ بخل، ان کا یہ مال جمع کر کے رکھنا، اور ان کی مال کے ساتھ یہ شدید محبت، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان قریب تمہارے گلوں کے توق بن جائیں گے، گلے کا توق بن جائے گا۔ انسان چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا، اس گناہ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، اس توق سے نجات مل جائے، نہیں ملے گی، یہ گلے کا توق بن جائے گا کل قیامت کے دن۔ یہ مال کی محبت، اندھی اور شدید محبت، کہ انسان زکوٰۃ ہی ادا نہ کرے۔ آج میرے محترم بھائیوں، کتنے ایسے مسلمان ان سے پوچھ لیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے، نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے، اس کے اوپر خوشخبریاں کیا ہیں، مسلمانوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ یعنی افسوس کا مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، دیکھتے ہیں صحیح بخاری کے اندر 1403 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ کس قدر خطرناک ہے، کس قدر خوفناک شکل اختیار کر لے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال عطا کیا، اللہ نے دولت عطا کی، فلم یؤدی زکاتہ، وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل لہ مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ، فرمایا یہی مال
جو دنیا کے اندر جس سے شدید محبت کرتا تھا، اس کو جوڑ کے رکھتا، جمع کر کے رکھتا، خرچ نہیں کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا، غریبوں مسکینوں یتیموں کے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، شدید محبت تھی مال کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یہی مال ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا جو اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اب میرے محترم بھائیو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خرچ کرنے کے اوپر گھبراتے ہیں، زکوٰۃ کا تو نام ہی نہیں سننا چاہتے۔ اور میرے محترم بھائیو، فرض ہے، یہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، نہ پڑھنے والا گنہگار ہے، فاسق اور نافرمان ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا بھی فاسق، نافرمان اور گنہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ برا ترین یہ انسان ہے جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا یہ مال اور یہ جمع پونجی ایک زہریلے گنجے سانپ کی شکل کے اندر ہو جائے گی، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوتے ہیں، اور یہ بھاگے گا، کہے گا یہ کیا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ سانپ اس کو جبڑوں سے ایسے پکڑے گا، ایسے پکڑے گا، اور کیا کہے گا، آنا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، آنا کنزو کا، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ وہی ہے جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے، آج بھاگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، ذرا سوچئے سمجھیے، خدا کے لیے اس بات کے اوپر غور کیجئے، یہ مال، یہ دولت، یہ آپ کے پاس عارضی ہے، آپ اس کے عارضی مالک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں کی میراث اللہ کی، اصل ملکیت اللہ کی ہے، آپ مالک بنے ہیں عارضی طور پر، بظاہر آپ مالک ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ کس قدر خوفناک اور گھٹیا بات ہے کہ کسی کے دیے ہوئے مال کے اوپر انسان سام بن کر اس کے اوپر بیٹھ جائے کہ میں نے اس کو خرچ نہیں کرنا۔ میرے محترم بھائیو، یہ کسی کا مال ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا کون سی بری بات ہے؟ کیا جاتا ہے ہمارا؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کریں، اپنے رب کو بھی راضی کریں اور اپنے مال کو بھی پاک صاف کریں، اور ایسا مال آپ کے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ بھی بنے گا۔ اور کعبہ کے رب کی قسم ہے، یقین مانیے کبھی یہ نسخہ آزما کے دیکھیے، آپ کے دلوں کا سکون بھی اس نیکی کے اندر ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیے، کسی غریب کو دے کے دیکھیے جو حقدار ہے، اس کو دے کر دیکھیے، جو خوشی آپ کے دل کو ملے گی، اللہ کی عزت کی قسم ہے پوری دنیا مل جائے وہ خوشی نہیں ملے گی جو خوشی اللہ نے دینے کے اندر رکھی ہے۔ آزما کے دیکھیں۔ ہم تو دیتے ہیں وہ بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، اعلانیہ دیتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں، اور جی نہیں بھرتا جب تک اعلان نہ ہو۔ وہ نیکی کا مزہ اور سکون کہاں، وہ نیکی کی لذت کہاں؟ کبھی خفیہ طور کے اوپر، خفیہ طور پہ خرچ کر کے دیکھیں، صرف آپ کو پتا ہو یا حقدار کو پتا ہو کس نے مجھے دیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کا دل سکون سے، تسکین سے بھر جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کی ملکیت ہے، ہم عارضی اس کے مالک ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ کی دیوے میں سے خرچ کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ مزید بھی عطا کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت بہتر کرے گا۔ اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اللہ جنت عطا کرے گا، اور جنت کے اندر ہمیشہ اس کا بہترین رزلٹ آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بتلایا کہ یہی مال جو اس نے جمع کیا ہے، جس کے اوپر اس کی شدید محبت تھی، یہ ایک زہریلے سانپ کی شکل کے اندر ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے نبی نے یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت کی اور صحابہ کو سمجھایا کہ یہی وہ توق ہے جو تمہارے گلوں کو چمٹ جائے گا، یہ تمہارا مال اور تمہاری جائیداد ہوگی جس میں سے تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو جائے، اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، وہ مال تو باعث رحمت بن جاتا ہے۔
وہ مال تو باعث عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ مال آپ اپنے اوپر خرچ کریں گے، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کریں گے، ایسا پاک اور صاف مال اپنے اوپر خرچ کرنے کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی اور اجر اور صدقہ عطا فرمائے گا۔ یعنی اتنا فائدہ ہو جاتا ہے، جو مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے وہ انسان اپنی ذات پہ خرچ کرے، اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے والدین کے اوپر خرچ کرے، انسان کو اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ خرچ اپنی ذات کے اوپر کیا ہے، ضرورت اپنی پوری کی ہے، اور اللہ نے نیکی بھی عطا کر دی۔ اتنا فائدہ ہوتا ہے جس مال سے زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 34 لے کر 35 تک اللہ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو بندے سونا اور چاندی رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها، اور اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اللہ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اور کیا ہے؟ یہی سونا چاندی جو جمع کیا ہوگا کل قیامت کو کس قدر خوفناک چیز بن جائے گی، کس قدر خطرناک چیز بن جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا، اسی مال کو تپایا جائے گا، اسی مال کو گرم کیا جائے گا، کہاں پر؟ فی ناری جہنم، جہنم کی آگ کے اندر، یعنی اسی مال کو تپایا جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَتُقْوَى بِهَا جِبَاؤُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اسی مال کو تپا کر اللہ فرماتے ہیں ان کی پیشانیوں کے اوپر، ان کی پیٹھوں کے اوپر، ان کے پہلوؤں کے اوپر اس مال کو لگایا جائے گا۔ ذرا اندازہ کیجئے کیا کیفیت ہوگی میرے محترم بھائیوں، جب وہی مال جس کو کثرت کے ساتھ دنیا کے اندر جمع کیا، وہی مال عذاب بن گیا ہے، وہی مال عذاب بن چکا ہے، اور جہنم کی آگ کے اندر تباہ کر اس کے جسم کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ کیا کرنا ہے میرے محترم بھائیوں؟ ایسے مال کو جمع کر کر کے، چند روزہ زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، چند برس کی زندگی ہے، اور انسان ساری زندگی مال جمع کرتے 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 گزار دیتا ہے۔ جب کچھ جمع ہوتا ہے، یہ اگلے سفر کے اوپر ہوتا ہے، یہ اس مال کے وبال کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پیچھے والے لوگ عیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اکثر ہماری بے عملی اور اکثر ہمارے بڑے بڑے گناہوں کی وجہ یہ مال ہے۔ اگر اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے، اللہ کے رسول کی محبت دل کے اندر آ جائے، اور انسان اس مال کی محبت سے نکل جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، پھر آپ کا ہر قدم، آپ کا ہر فعل جو آپ نے اپنی ذات کے لیے اٹھایا ہے، کمانے کے لیے اٹھایا ہے، اللہ اس کے اوپر بھی اجر عطا کرے گا۔ جب پیچھے مقصد یہ ہوگا کہ مال اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر خرچ کروں گا، مال اپنے والدین کے اوپر خرچ کروں گا، مال اپنی ذات کے اوپر خرچ کروں گا، مقصد عبادت ہوگی، تندرستی ہوگی، عافیت ہوگی، میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس نیت کے اوپر آپ مال کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا کر رہے ہیں، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سوچ سے نکلیں، کوشش کریں کہ اللہ جب بھی نعمت دے اس میں سے اللہ کا حق پہلے ادا کریں، کوشش کریں اللہ کو پہلے راضی کریں، انشاءاللہ پھر دیکھنا اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کس قدر شامل حال ہوتی ہے۔ اور جو میرے محترم بھائیو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم تو غریب ہو جائیں گے، فقر و فاقہ کے اندر چلے جائیں گے، ان کے لیے سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر 2290 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤديه منها حقها، جو بندہ مال جمع کرتا ہے، سونا جمع کرتا ہے، چاندی جمع کرتا ہے، اس میں اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، حدیث کے الفاظ ہیں صفحت لہ صفائح، اللہ اسی مال کے پترے بنائے گا، چاندی کے پترے، سونے کے پترے، اس کی چٹانیں بنے گی، اور فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جہنم، جہنم کے اندر ان پتھروں کو گرم کیا جائے گا، اور ان پتھروں سے اس کی پیشانی کو، اس کی پیٹھوں کو، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو دنیا کے اندر تو جمع کرتا تھا۔
شاید تو خیال کرتا تھا کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، شاید تیرا یہ ذہن تھا کہ یہ مال ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج مزہ چکھ میرا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے اور مال کی شدید محبت کی وجہ سے آج یہ مال تیرے اوپر عذاب بن چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اسی حدیث کے اندر فرمایا جو بندہ اونٹوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے کو اوندا لٹا دیں گے، یہی اونٹ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو رون دیں گے جس کی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، یہی اونٹ اس کو رون دیں گے، اس کو کاٹیں گے، جو مال بھی اس کے پاس ہے جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکا ہے ادا نہیں کرتا، کل قیامت کو یہ سارا مال میرے محترم بھائیوں اس انسان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ تو اللہ سے میرے محترم بھائیوں ڈریں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اگر مال اتنا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کریں۔ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، زکوٰۃ روک لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قحط اور خشک سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، یعنی دنیا کے اندر ہی عذاب آ جاتا ہے۔ قیامت کا عذاب تو دور ہے، دنیا کے اندر ہی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بس نہیں فرمایا، ابو داؤد کے اندر 4019 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرُ، جو بندے زکوٰۃ روک لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لیتے ہیں۔ اگر زمین کے اوپر چوپائے موجود نہ ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ ایک قطرہ بھی بارش نازل نہ کرے، اس قدر گندے ترین لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اتنے برے ہیں وہ لوگ اللہ کی نظر کے اندر کہ اللہ ان کے اوپر ایک قطرہ بھی رحمت کا نازل نہ کرے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو، چند بڑی ضروری باتیں ہیں زکوٰۃ سے متعلقہ کہ یہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے، کن چیزوں کے اوپر واجب ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے، یعنی اتنا مال ہو جو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب اتنا مال جمع ہو جائے پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے، یعنی 1 سال گزر جائے یہ شرط ہے، اور وہ مال نصاب کو پہنچ جائے یہ شرط ہے۔ اور اس کا نصاب کیا ہے میرے محترم بھائیو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 20 دینار ہیں، 20 دینار ہیں، اس میں سے نصف دینار جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو علماء اکرام نے اس کا حساب لگایا ہے کہ یہ تقریباً 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ 7.5 تولے سونا جس کے پاس موجود ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اب وہ کیسے ادا کرے گا؟ مارکیٹ کے اندر تولے کی قیمت معلوم کرے گا، پھر اس کا حساب لگائے گا، اور 2.5% یعنی 100 میں سے 2.5 روپے یہ اللہ کا حق ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے، وہ ادا کرے گا۔ 1000 کے 25 روپے بنتے ہیں، اس حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی پہلی بات یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا اتنی قیمت موجود ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے، 1 سال پورا ہو چکا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر 15973 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان کے پاس 200 درہم موجود ہیں، 200 درہم موجود ہیں اور اس حال میں سال گزر چکا ہے، فرمایا اس کے اوپر 5 درہم زکوٰۃ ہے۔ اب جو درہم ہوتا ہے یہ چاندی کا ہوتا ہے، اور علماء اکرام نے اس حدیث سے یہ حساب لگایا ہے کہ تقریباً 52.5 تولے چاندی موجود ہے، 52 تولے اگر چاندی موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اور اسی حساب سے اگر اس کے پاس رقم موجود ہے اور وہ رقم سال اس کے اوپر گزر چکا ہے تو میرے محترم بھائیوں وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ تو میرے محترم بھائیوں سونے چاندی اور پیسے کی زکوٰۃ ہے۔ اور جو میرے محترم بھائیوں سب سے اہم بات ہے وہ ہے زمین کی پیداوار، زمین کی ہر قسم کی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہے۔
وہ گندم ہو، چاول ہو، گنا ہو، سبزیاں ہوں، وہ کوئی پھول ہو، یہ جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے لوگ کاشت کرتے ہیں، جس پیداوار سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے ہر اس پیداوار کے اوپر میرے محترم بھائیو زکوٰۃ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 1483 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، فرمایا جس کھیتی کو آسمان سے پانی میسر ہو یا چشموں سے پانی میسر ہو اس کے اوپر عشر ہے، اور جو کھیتی سراب خود کرے، آپ کنویں سے پانی نکالیں، ٹیوبل سے پانی نکالیں، اس کے اوپر نصف عشر ہے۔ کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے، بارش سے، چشموں سے کھیتی سراب ہوتی ہے اس کے اوپر 10واں حصہ ہے، یعنی 10واں حصہ اللہ کا ہے، 9 حصے آپ کے ہیں، اور جو آپ سراب خود کرتے ہیں، مشقت کے ساتھ پانی لاتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، اس کے اوپر 20واں حصہ ہے، 19 حصے آپ کے ہیں، اور جو 20واں حصہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، وہ عشر ہے، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ تعالی ہمیں گندم کی فصل دے رہا ہے، یہ اللہ کی خاص نعمت ہے، اور یاد رکھیے جو پیداوار ہے، جس کے پاس جو ذمہ دار ہے، جس کو پیداوار میسر آئی ہے، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر سال گزرے، کوئی شرط نہیں ہے، یعنی پیداوار کے لیے شرط نہیں ہے، پیداوار کے لیے صرف یہ شرط ہے کہ وہ پیداوار کا مالک ہو، اور اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے۔ جب اس کے پاس زمینی پیداوار آ چکی ہے تو وہ یہ عشر ادا کرے گا، یہ اللہ کا حق ہے۔ سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 141 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن کھیتی کاٹی جائے اسی دن اللہ کا حق ادا کر دیا جائے۔ اب وہ کھیتی کوئی بھی ہو، وہ سبزیوں کی کھیتی ہو، وہ گنا ہو، وہ مکئی ہو، کپاس ہو، کوئی بھی پیداوار جو ہو، اس کے اوپر میرے محترم بھائیو یہ عشر فرض ہے، اس کا حساب کرنا چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ عموماً میرے محترم بھائیو کئی ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے گندم اور چاولوں کا تو عشر ادا ہو جاتا ہے لیکن گنے کا کوئی عشر ادا نہیں کرتا، مکئی کا، کپاس کا اور دیگر جو پیداوار ہیں ان کا عشر ادا نہیں کیا جاتا۔ میرے محترم بھائیو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس مال کو اللہ نے اگر آپ کے اوپر اللہ نے فضل کیا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اس مطلب کو سمجھیں، ہر پیداوار سے اللہ کا حق ادا کریں، پھر اس کا آپ رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ برکت سے بھی نوازے گا، اللہ اجر و ثواب بھی عطا کرے گا، اور آپ کے دل کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ سکون عطا کر دے گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتنی خوشی آپ کو میسر ہوگی، اتنے آپ اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں گے، کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ خوشی وہی جانتا ہے جس کو یہ خوشی ملی ہے، اس کا احساس اس کو ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو یہ جو عشر ہے انشاءاللہ ہر بھائی نے اپنے حساب سے ادا کرنا ہے اور بغیر حساب کے ادا نہیں کرنا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے بس فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، نہیں میرے محترم بھائیو پوری پیداوار کا حساب لگائیں کہ اللہ نے مجھے اتنی گندم عطا کی ہے، اتنی فلاں چیز عطا کی ہے، پھر اس کا حساب کریں کہ اس کا عشر کتنا بنتا ہے، اتنا بنتا ہے، 20 من بنا ہے، 10 من بنا ہے، پھر اس کو ترتیب کے ساتھ ادا کریں۔ اور یاد رکھیے جو زکوٰۃ کے عشر کے مصارف ہیں، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 60 ہے، اللہ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں، ان کے اوپر عشر لگے گا۔ مسجد کے اوپر عشر نہیں لگتا، مسجد کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، امام کے اوپر عشر اور زکوٰۃ نہیں لگتی۔ عشر لگے گا جو آپ کے علاقے کے فقیر ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، اس طرح جو مسافر ہیں اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کے اوپر آپ انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر اللہ نے یہ 8 مصارف بیان کیے۔ جو بھائی میرے محترم بھائی یہ عشر دینا چاہتے ہیں، جن کے اوپر عشر فرض ہے، وہ ان مصارف کا ضرور مطالعہ کریں، پتہ چلے گا کہ کون اس کے حقدار ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو اس کو ادا کرنا ہے اور پورے حساب سے انشاءاللہ اس کو ادا کرنا ہے، اندازے کے ساتھ ادا نہیں کرنا، بلکہ پورا حساب لگائیں کہ ہمارا عشر اتنا بنا ہے، اتنی گندم ملی ہے، اس ترتیب کے ساتھ پھر جو حقدار ہیں ان کے گھر تک پہنچائیں۔ اور یہ بھی میرے محترم بھائیو ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے عشر دینا ہوتا ہے کسی بندے کو تو ہم اس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ کی گندم ہمارے گھر میں پڑی ہے، لے جاؤ۔ یہ انتہائی غیر مہذب چیز ہے، آپ نے ادا کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔
آپ خود جا کر اس کے گھر کے اندر دے کے آئیں، رکھ کے آئیں۔ یہ تذلیل اور ذلت کا ایک سبب ہے کہ آپ اس کو بلائیں، ہاں جی آپ کی گندم ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ انتہائی نامناسب ہے میرے محترم بھائیوں۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کے اوپر یہ فرض ہے، یہ فرض آپ نے ادا کرنا ہے، لہٰذا پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے اس عشر کو ادا کریں۔ انشاءاللہ ادا کریں گے تو مال پاک اور صاف ہو جائے گا، اور ایسا مال پھر اس کی حفاظت بھی اللہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے جس مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ مال کبھی تباہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر کبھی زوال نہیں آتا، کبھی عذاب نہیں آتا، وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ وہ آپ نے بڑا مشہور و معروف واقعہ سنا ہوا ہے، ایک حدیث کے اندر ہے، وہ جو ایک باغ کا مالک تھا، باغ کے 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ گھر میں رکھتا، ایک حصہ اخراجات کے لیے رکھتا، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا، اور آسمان سے اس باغ کے لیے اسپیشل بارش ہوتی، اللہ رحمت نازل کرتا کہ یہ وہ باغ ہے جو میرے راستے میں خرچ ہوتا ہے۔ اللہ کو کس قدر پیار آتا ہے ایسے بندوں کے اوپر۔ تو میرے محترم بھائیوں کچھ نہیں جاتا، انشاءاللہ اللہ کی مانیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اور انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد ہوں گے۔ یاد رکھیے جو عشر اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ بھی اسی طرح ظالم ہے جس طرح لوگوں کا حق مارنے والا ظالم ہے، وہ بھی غریبوں کا حق کھا رہا ہے، یتیموں اور مسکینوں کا حق کھا رہا ہے، وہ اللہ کا حق کھا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں حرام کھاتا ہے، فلاں نجائز کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، جو غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے مال کے اندر غریبوں، مسکینوں، بیوہ عورتوں کا اور فقراء کا اور مجاہدین کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، میرے محترم بھائیوں وہ بھی ظالم ہے، وہ بھی زیادتی کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں بالخصوص وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ کے نصاب کو پوچھتے ہیں، میرے محترم بھائیوں وہ سارا مسئلہ پوچھ کر کسی بڑے عالم سے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کیا کریں، یہ فرض ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنا کسی عذاب اور کسی وبال کا موجب نہ بن جائے۔ اسی طرح عشر کا بھی حساب لگائیں اور اس کو ادا کریں، انشاءاللہ اس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔